میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ میرا جینا میرا مرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو، جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت صرف رکوع اور سجدے اور 5 وقت کی نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کی اردو ہے بندگی، اور بندگی کہتے ہیں اس بات کو کہ کوئی کچھ بھی کرنے سے پہلے، کچھ بھی کہنے سے پہلے، کچھ بھی سوچنے سے پہلے، کچھ بھی سننے سے پہلے، دیکھنے سے پہلے اپنے آقا کی مرضی معلوم کرے۔ اس کو کہتے ہیں بندگی۔ اپنی مرضیاں چھوڑ دینا، اپنی خواہشات سے دستبردار ہو جانا، اپنی مرضی کو چھوڑ کر مالک کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لینا، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ یعنی نہ مجھے کچھ دیکھنے کی خواہش رہے، نہ کچھ بولنے کی خواہش رہے، نہ کچھ سننے کی خواہش رہے، نہ کچھ کرنے کی خواہش رہے، کوئی خواہش نہ رہے۔ خواہش رہے تو بس یہ رہے کہ میرے مالک کی مرضی کیا ہے، اس کو پورا کرنا، اس کو کہتے ہیں بندگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندگی کے لیے بنایا ہے۔ ہم اس دنیا میں کمانے، کھانے، نوکریاں کرنے، تجارت کرنے، مزدوریاں کرنے، پڑھنے پڑھانے بھی نہیں آئے۔ پڑھنا پڑھانا بھی بندگی تک پہنچنے کے لیے ہے۔ علم سے مقصود بندگی ہے، اور یہ جو بندگی ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کی روح وہ اللہ سے محبت ہے۔ اگر محبت ہوگی تو پھر یہ بندگی ہوگی، محبت نہیں ہوگی تو پھر یہ ملازمت ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بڑے بڑے چودھری لوگ ہوتے ہیں، ان کے ڈیروں پہ باورچی ہوتے ہیں، وہ بھی روٹیاں پکاتے ہیں۔ ہمارا مدرسہ ہے، ہمارے مدرسے میں ایک باورچی ہے، وہ روٹی پکاتا ہے، تو وہ روٹی الگ ہوتی ہے، اور میری ماں جو میرے لیے پکاتی ہے وہ روٹی الگ ہوتی ہے۔ سواد بھی الگ ہوتا ہے، روٹی کا سواد، ذائقہ وہ بھی الگ ہوتا ہے، اور روٹی کی جو ظاہری شکل ہے وہ بھی الگ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ روٹی پکی ہے سر سے اتارنے کے لیے، اور یہ روٹی پکی ہے میری محبت۔ گھر کی ماسیاں بھی کپڑے دھوتی ہیں، اپنی بیگم بھی کپڑے دھوتی ہے۔ گھر کی ماسیاں بھی استری کرتی ہیں، اپنی بیگم اور اپنی ماں اور اپنی بہن بھی استری کرتی ہے۔ یہ دونوں استریاں برابر نہیں ہوتی، وہ ڈیوٹی ہے اور یہ محبت ہے۔ ڈیوٹی الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، اپنی بندیوں سے ڈیوٹی نہیں چاہتے، بس حاضری لگاؤ بس۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، بندیوں سے بندگی چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھے سر سے اتارنے کے لیے نہیں، محبت میں نماز پڑھے۔ بندہ مال خرچ کرے تو سر سے اتارنے کے لیے نہیں، محبت میں مال خرچ کرے۔ بندہ جہاد کرے تو ڈیوٹی سمجھ کر نہیں، محبت میں جہاد کرے۔ بندہ روزہ رکھے تو ڈیوٹی سمجھ کر نہیں، بلکہ محبت میں روزہ رکھے۔ بندہ حج کرے تو ڈیوٹی سمجھ کر سر سے اتارنے کے لیے نہیں، محبت میں سجدہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ میرے نبی کے صحابہ، یہ میرے ملازم نہیں ہیں، یہ سر سے نہیں اتارتے، یہ میری محبت میں کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو۔ کس کیفیت کے ساتھ؟ اللہ حبہ، یہ اللہ کی محبت کی سواری پہ چڑھ کے پھر یہ کام کرتے ہیں، اور پھر اس کا اقرار بھی کرتے ہیں برملا انما یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔
واہ نہیں چاہیے، اللہ چاہیے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں ڈیوٹی سمجھ کے نہیں، سر سے اتارنے کے لیے نہیں، اپنی جان چھڑانے کے لیے نہیں، ملازم بن کر نہیں، بلکہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، اور یہ رکوع اور سجدے میں میری رضا کو تلاش کرتا۔ اور یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کا صرف صحابہ سے نہیں تھا، ہر مرد سے، ہر عورت سے۔ آج کم قسمتی سے ہم مسلمانوں کے پاس دین کی صرف تصویر رہ گئی ہے، دین کی صرف شکل رہ گئی ہے، دین کا صرف مجسمہ رہ گیا ہے، اور جو دین کی روح اللہ کی محبت ہے، اللہ سے عشق ہے، اللہ کی طلب ہے، اللہ کی تڑپ ہے، اللہ کی تلاش ہے، وہ ختم ہو گئی۔ نمازی نماز پڑھنے آتا ہے، اللہ کو ڈھونڈنے نہیں، اللہ کو پانے نہیں، اپنے چٹھے لے کے آتا ہے، اللہ کے سامنے آ کے پیش کرتا ہے، یہ مسئلہ 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 ہے۔ ہمارا حاجی حج کرنے جاتا ہے، اللہ کو پانے نہیں، اپنی لسٹیں لے کے جاتا ہے، اور جا کے وہاں ملتزم پہ کھڑے ہو کے اپنی زندگی کے سارے دکھڑے اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ یہ اچھا کام ہے، برا کام نہیں ہے، لیکن اس سے بھی آگے کا قدم یہ ہے کہ حج اس لیے ہو کہ اللہ کو پانا ہے، اور حج تو ہے ہی سارا عشق کا سفر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے، اس کی بندیاں صرف اس کے ملازم نہ ہوں، صرف اپنی ڈیوٹیاں پوری مت کریں، بلکہ ڈیوٹیاں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں اللہ کو بسائیں۔ ہمارا جو دیندار ہے، جس کو ہم دیندار سمجھتے ہیں، جو معاشرے کا دیندار مشہور ہے، وہ بھی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، لیکن دل میں اس کے دنیا بھری پڑی ہوتی ہے، مال کا طالب ہے، شہرت کا طالب ہے، پیسے کا طالب ہے، حسینوں کو دیکھنے کا اسے شوق ہے۔ اس کے دل میں بھی، حالانکہ پہلی صف کا نمازی ہے، لیکن اس کے دل میں بھی صرف اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ مجھ سے بھی کرو، اوروں سے بھی کر لو، مجھے بھی کوئی گنجائش دے دو، میرے لیے بھی دل میں کسی کونے کھانچے میں جگہ بنا لو۔ اللہ یہ نہیں کہتے، اللہ کہتے ہیں صرف مجھے اور کوئی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ تم کسی اور کو بھی میرے ساتھ ملا لیتے ہو۔ جیسے سجدہ صرف اللہ کے لیے، محبت صرف اللہ کو، دل صرف اللہ کے لیے، دل کسی کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبیوں کی بہت سی صفات بیان کی ہیں۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں انہ کان صدیقا وکان رسولا نبیا، وہ صدیق تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، وعدے کے بڑے سچے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ ٹھہرے، میں آتا ہوں، وہ پھر بھول گیا۔ 3 دن حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں کھڑے رہے، ایسے وعدے کے سچے۔ ایوب علیہ السلام کی 2 صفتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو چیک کیا، وہ بڑے صبر والا نکلا۔ اور یہ جگہ فرماتے ہیں نعم العبد انہ اواب، کیا کہنے ایوب کے، ہر وقت مجھے سے لگا رہتا ہے، ہر وقت میری ہی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اواب اسے کہتے ہیں جو پل برابر بھی اللہ سے غافل نہ ہو، اسے اواب کہتے ہیں۔ نعم العبد انہ اواب، یہ حضرت ایوب کی صفت بیان کی۔ ایسے ہی مختلف نبیوں کی مختلف صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں، لیکن سب سے زیادہ جس نبی کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، ماں سوا ہمارے نبی کے، ہمارے نبی کی تو پھر کوئی بات ہی اور ہے، ان کی تو کوئی ٹکر کئی نہیں ہے، ان کا تو کوئی ہمسری نہیں ہے، ان کا تو کوئی مثل اور مثال ہی نہیں ہے۔ باقی تمام انبیاء میں سب سے زیادہ جس نبی کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ حضرت ابراہیم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی صفات بیان کی ہیں۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔
یہ ساری ان کی صفات ہیں، لیکن ایک صفت وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ حضرت ابراہیم کی صفت ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جس صفت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تکرار کیا ہے وہ ہے حنیف۔ 8 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیارے ابراہیم کو حنیف کہا ہے۔ بھائی بتانے کے لیے تو ایک ہی دفعہ کافی ہے، بھائی میرا جو ابراہیم ہے نا یہ حنیف ہے، 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 حنیف ہے۔ 8 دفعہ اللہ نے کہا یہ حنیف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کا حنیف ہونا اتنا پسند آیا کہ جہاں بیٹھے ابراہیم کے حنیف ہونے کے تذکرے، جیسے کوئی باپ اپنے کسی بچے کی کسی خاص بات سے خوش ہوتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے اسی کے تذکرے کرتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے اسی کے تذکرے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں جا بجا فرماتے ہیں اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کی اتباع کرو۔ اللہ کے نبی سے ارشاد ہے اے میرے نبی ابراہیم کی اتباع کرو، اس لیے کہ ابراہیم حنیف تھا۔ حنیف پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ حنیف اسے کہتے ہیں جو ساری دنیا سے کٹ کر بس کسی ایک ہی کا ہو گیا ہو، اس کو کہتے ہیں حنیف۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں 8 جگہ کہتے ہیں ابراہیم کسی کا نہیں، ابراہیم صرف میرا ہے۔ جان پہ آئی تو میرے لیے جان بھی جھونک دی، ماں باپ اور وطن پہ آئی تو میرے لیے ماں باپ بھی چھوڑ دیے، وطن بھی چھوڑ دیا۔ بیوی اور بچے پہ آئی تو بیوی اور بچہ بھی چھوڑ دیا۔ پھر جب اولاد کے گلے پہ چھری چلانے کا وقت آیا تو اس نے وہ بھی کر دیا، میری خاطر وہ بھی کرنے پہ آمادہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اور یہ حنیف ہونا اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں سے، مردوں سے، عورتوں سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ساری دنیا کے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حنیف بن جائے، حنیف بن جائے، ساری دنیا سے کٹ کر بس میرے ہی ہو کے رہ جائے۔ تو جیسے عبادت میں اللہ تعالیٰ کو توحید پسند ہے، ایسے ہی محبت میں بھی اللہ کو توحید پسند ہے۔ غزوہ بدر میں جب کفار کے بڑے بڑے سرغنے قید ہوئے، 70 قیدی قید ہوئے، تو ہمارے نبی نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضور ٹھیک ہے مقابلے کے لیے آئے تھے لیکن ہیں تو اپنے نا، فدیہ لے کے چھوڑ دے۔ حضرت عمر سے پوچھا ہاں بھائی، تو کہ رسول اللہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو اسی کے ہاتھ میں دیں، اور وہ اپنے رشتہ دار کا اپنے ہاتھ سے سر کاٹے، اس کی گردن کاٹے۔ اگر کسی کا چچا یہاں ہے تو بھتیجے کے حوالے کریں، کسی کا ماموں یہاں ہے تو بھانجے کے حوالے کریں، کسی کا باپ یہاں ہے تو بیٹے کے حوالے کریں، کسی کا بھائی یہاں ہے تو بھائی کو بھائی کے حوالے کریں کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کے گردن پہ تلوار چلائے اور اللہ کو دکھائے کہ یا اللہ ہم کسی کے نہیں، ہم صرف تیرے ہیں۔ ہمارے نبی کو حضرت عمر کی یہ رائے پسند نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا عمر تیری مثال حضرت نوح کی سی ہے جنہوں نے کہا تھا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ کسی کو نہ چھوڑ، سب کو ہلاک کر۔ پھر آپ نے فرمایا ابو بکر تیری مثال حضرت ابراہیم کی سی ہے، تیری مثال حضرت عیسیٰ کی سی ہے جنہوں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ یہ جیسے کیسے ہیں تو میرے نہ، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ چنانچہ ہمارے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے پہ فیصلہ کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کی مرضی بھی وہی تھی جو حضرت عمر کی تھی۔ اللہ اس پہ زیادہ خوش ہوتے کہ ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی گردن کو تن سے جدا کرتا۔ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے، ہر بندی سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ کے سوا کچھ ہو ہی نہیں، نہ اسے پیسہ کمانے کا شوق ہو، نہ اسے حسین چہروں کو دیکھنے کا شوق ہو، نہ اسے لوگوں میں مشہور ہونے کا شوق ہو، نہ اس کو اپنے فالوور بڑھانے کا شوق ہو، نہ اس کو بلے بلے
کا شوق ہو، اسے شوق ہو تو اس بات کا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ ہر بندی سے چاہتے ہیں۔ آج کم قسمتی سے پتہ نہیں کن کن چیزوں کو ہم نے منزل بنا لیا ہے، اپنا مطلوب بنا لیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی تمام منزلیں اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کریں، اپنی ساری منزلوں کو حذف کریں اور صرف ایک کو منزل بنائیں، صرف اللہ کو مقصود بنائیں، صرف اللہ کو مطلوب بنائیں، صرف اللہ کو محبوب بنائیں، صرف اللہ کو چاہیں، صرف اللہ کی دوڑ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب بات فرمائی ہے سورہ تکویر میں، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر وما هو انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون أين تذهبون، کہاں جا رہے ہو تم؟ آپ اس میں غور تو کیجئے، ساری دنیا کے مردوں عورتوں کو اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پکڑ کے جھنجھوڑ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ رات کی خلوت میں یوٹیوب کھول کے کہاں جا رہے ہو؟ فیس بک کھول کے کہاں جا رہے ہو؟ چپ چپ کے اوروں کو میسیجز کر کے کہاں جا رہے ہو؟ اوروں کے میسیجز وصول کر کے کہاں جا رہے ہو؟ اپنے دل میں اوروں کو بسا کر کہاں جا رہے ہو؟ اوروں کے طالب بن کے کہاں جا رہے ہو تم؟ کیا میں نے تمہیں اس لیے بنایا تھا کہ تم ان پیشاب اور پاخانے سے، گندگی سے بھرے ہوئے انسانوں کے پیچھے لٹو ہو جاؤ؟ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا تھا، تو مجھے چھوڑ کے میری بنی ہوئی گندی مخلوق سے، دنیا کا حسین سے حسین آدمی، چاہے کتنا ہی کوئی حسین کیوں نہ ہو، لیکن پیٹ میں تو اس کے پاخانہ ہی ہوگا، پیشاب ہی ہوگا، جہاں سے کاٹو خون ہی نکلے گا۔ حسین سے حسین کے چہرے سے کھال ادھیڑ دو تو دیکھ نہیں سکتے آپ، اس کے چہرے کا ایکس رے کراؤ اب دیکھ ہی نہیں سکتے، اتنی خوفناک کھوپڑی آتی ہے ایکس رے میں۔ حسین سے حسین آدمی، اس کی پلکیں لمبی ہیں، آنکھیں بڑی ہیں، بھویں باریک ہیں، گال ابھرے ہوئے ہیں، سفید سرخی مائل چہرہ ہے، گلابی ہونٹ ہیں، اس کے چہرے کا ایکس رے کروا لیں آپ دیکھ نہیں سکتے، اتنا بھیانک چہرہ آتا ہے ایکس رے میں۔ ایکس رے میں اصل نظر آتا ہے، اور یہ پیکنگ ہے، یہ ساری پیکنگ ہے، وہ اصل ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں ابھی وقت ہے سدھرنے کا، اگر کسی نے سدھرنا ہے تو اب وقت ہے سدھرنے کا،
لمن شاء منکم ان یستقیم، اگر سیدھا ہونا ہے تو ٹائم ہے، ابھی مرنے کے بعد ٹائم نہیں رہے گا پھر. لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. لیکن تم کیسے چاہو گے اگر تمہیں اللہ ہی نے نہ چاہا تو؟ میرے دوستو، ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، ہماری منزل اللہ ہے. ہم اللہ کے متلاشی ہیں، ہم اللہ کے طالب ہیں، ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر قیمت پہ اسے راضی کرنا چاہتے ہیں. حضرت بلال عابد نہیں تھے، عاشق تھے. حضرت خباب اگر کفر کا کلمہ کہہ کے انگاروں پر لیٹنے سے بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے، ان کے لیے جائز تھا. اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے کہ اگر تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہو اور تم زبان سے کلمہ کفر کہہ کے جان بچا سکتے ہو تو بے شک بچا لیا کرو. لیکن حضرت خباب نے انگاروں پہ لیٹنے کو گوارا کر لیا، حضرت بلال نے تپتی ہوئی ریت پہ لیٹنے کو گوارا کر لیا، پھر ان زخموں پہ نمک چھڑکے جانے کو گوارا کر لیا. اور فرعون کی باندی نے اپنی دونوں بچیوں اور خود کا قربان ہونا گوارا کر لیا. حضرت آسیہ نے ہاتھوں میں پاؤں میں کلے ٹھونکنے کو گوارا کر لیا. لیکن جس سے محبت ہے بھلا اس کے خلاف زبان کیسے ہلے؟ یہ محبت زندگی کا مقصد ہے، اس کے بغیر زندگی بے لطف اور بیکار ہے. اور یہ جو محبت ہے نا، یہ جو محبت ہے یہ کتابوں سے نہیں آتی، یہ سینوں سے آتی ہے. یہ محبت کتابوں سے نہیں، منڈیوں سے نہیں، باتوں سے نہیں، یہ سینوں سے سینوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے. نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. صحابہ پڑھ کے صحابہ نہیں ہو گئے تھے، کر کے صحابہ نہیں ہو گئے تھے، یہ سرکار کی صحبت سے صحابہ ہو گئے تھے. یعنی کہ صحابہ نے اتنے اعمال کیے کہ اتنے اعمال کوئی کر ہی نہیں سکتا. نہیں، بعد والوں نے صحابہ سے زیادہ اعمال کیے ہیں. میدان جہاد کی مشقتیں اگر جمع کی جائیں تو حضرت ابوبکر صدیق کی کم ہیں، حضرت خالد کی زیادہ ہیں. میدان جہاد کی مشقتیں اگر جمع کی جائیں تو حضرت ابوبکر صدیق کی کم ہیں اور حضرت زرار کی زیادہ ہیں. حضرت بلال کی کم ہیں، حضرت زرار کی زیادہ ہیں. لیکن حضرت زرار حضرت بلال کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. حضرت خالد عظیم الشان صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن صدیق اکبر کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ مشقتیں تو زیادہ اٹھائی ہوں گی انہوں نے میدان جہاد کی، لیکن سرکار کا قرب اور صحبت جو حضرت صدیق کو ملا وہ کسی کو بھی نہیں ملا. اس لیے وہ ایک نمبر ہیں. اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، دل کا نور، دل کی کیفیات، دنیا سے بے رغبتی، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، نماز کا خشوع، یہ چیزیں باتوں سے اور پڑھنے سے نہیں آتی، یہ چیزیں آتی ہیں صحبت سے. ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے، پھر بات کو میں ختم کرتا ہوں. اپنے بزرگوں میں سے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سارے بزرگوں کے پیر تھے. ان کو سید الطائفہ کہتے ہیں. جماعت علماء، محدثین، فقہاء، مفسرین کے جو سردار اور امام تھے وہ یہ تھے: حجت الاسلام والمسلمین مولانا قاسم صاحب، قطب الارشاد اور فقیہ العصر حضرت گنگوہی، علامۃ الدہر علامہ انور شاہ کشمیری، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی، مجدد الملہ حکیم الامہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، مجدد تبلیغ، بانی تبلیغ، مجدد عصر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب. یہ سارے خوشہ چین ہیں اس مرد کلندر کے جن کا نام امداد اللہ ہے، جو عالم بھی نہیں ہیں، کافیہ تک پڑھے ہوئے ہیں، کافیہ میں پڑھائی چھوڑ دی تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حاجی صاحب سے ملنے گیا، حج پہ گیا تو میں اپنے شیخ سے ملنے گیا تو حضرت کی وہ آخری عمر تھی، آخری ایام تھے. تو کہتے جب میں ملنے گیا
تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت نے مجھ سے فرمایا بھائی مولوی اشرف علی یہ جو میری کتابیں ہیں نا یہ اب تم لے جاؤ، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ تو تھانوی کہتے ہیں میں نے کہا حضرت کتابوں میں کیا رکھا ہے، ادھر جو آپ کے دولت ہے نا اس میں سے کچھ مجھے دیں، کتابوں میں کیا رکھا ہے؟ دل کی طرف سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے یہ جو ادھر ہے نا آپ کے اس میں سے کچھ دیں مجھے۔ تو فرماتے جب میں نے یوں کہا تو حضرت حاجی صاحب فرمانے لگے ہاں بھائی مولوی اشرف علی بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، کتابوں میں کیا رکھا ہے؟ قانونی دین، ضابطے کا دین کتابوں سے آئے گا، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ حلال حرام تو یہیں سے معلوم ہوگا، جائز ناجائز تو یہیں سے معلوم ہوگا، مسنون اور مکروہ تو یہیں سے معلوم ہوگا، کیا سنت ہے کیا بدعت ہے یہ تو یہاں سے معلوم ہوگا علماء کے ذریعے سے۔ لیکن وہ جو ایک ذوق ہے نا، ذوق اللہ سے لگاؤ، یہ کتابوں سے نہیں آتا۔ کتاب بے جان ہے، بے جان میں محبت کہاں سے آئے گی؟ محبت تو جاندار کا وصف ہے۔ جیسے سانس لینا، کتاب تو سانس نہیں لے سکتی نا، سانس لینا تو جاندار کا وصف ہے۔ محبت کرنا، کسی کو چاہنا، کسی سے دل لگ جانا، کسی کو دل میں بسا لینا، یہ بے جان چیز کا کام نہیں ہے، یہ جاندار کا کام ہے، یہ جاندار کا وصف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں۔ یہ یہیں سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی۔ ہر لائن کا ایک الگ اثر ہوتا ہے۔ مدارس میں آپ کو مسائل کا حل ملے گا، بھئی یہ مسئلہ ہو گیا ہے بتائیے نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، یہ آپ کو مدرسے سے ملے گا، کہیں سے نہیں ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں مسائل دانی، مسائل کو جاننا، یہ آپ کو مدارس سے ملے گا۔ امت کا غم اور دین کا درد اور اوروں کے لیے تڑپنا، بےتاب ہونا، یہ آپ کو تبلیغ سے ملے گا، یہ اور کہیں سے نہیں ملے گا، مدرسے سے نہیں ملے گا، نہ خانقاہوں سے ملے گا۔ اور اللہ کو چاہنا، اللہ پہ مر مٹنا، اللہ کو دل میں بسانا، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنا، اللہ کے دھیان میں رہنا، اللہ کے خیال میں رہنا، یہ آپ کو خانقاہوں سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ ہر چیز کا اپنا مرکز ہے، وہ وہیں سے ملتی ہے۔ دوائیاں میڈیکل اسٹور سے ملیں گی، سبزی منڈی سے ملے گی، سبزی کی دکان سے ملے گی۔ ہاں یہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ بعض شخصیات ایسی جامع ہوتی ہیں کہ ان کے پاس بیٹھو تو سبھی کچھ ملتا ہے، ایسی جامع، جیسے مولانا الیاس صاحب جامع تھے، جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، عالم بھی تھے، شیخ بھی تھے، دائی بھی تھے، ساری چیزیں ان کے اندر اللہ نے جمع کر دی تھی، لیکن سب ایسے نہیں ہو سکتے، اس لیے کچھ یہاں سے لینا پڑے گا، کچھ وہاں سے لینا پڑے گا، کچھ وہاں سے لینا پڑے گا۔ پیٹرول پمپ پہ جا کے پیٹرول بھروانا پڑے گا، پنچر کسی پنچر والے سے بنوانا پڑے گا، سروس کسی سروس والے سے کروانی پڑے گی۔ کوئی پمپ ایسے ہوتے ہیں جو ساری چیزیں جمع کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی طلب عطا فرمائے۔ ہمارے حاج صاحب عبدالوہاب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ابھی ہم میں اللہ کی طلب نہیں ہے، اللہ کی طلب، اللہ کے تعلق کی طلب۔ ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے اپنی طلب بھی مانگی ہے، محبت بھی مانگی ہے اور محبت کی طلب بھی مانگی ہے۔ ہمارے نبی کی دعا ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت دے، اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں مجھے ان کی بھی محبت دے، چونکہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کے واسطے کے بغیر تیری محبت آتی نہیں ہے، لہٰذا ان کی بھی دے، اپنی بھی دے، اور مجھے اس عمل کی بھی توفیق دے جس عمل کو کرتے کرتے انسان تیری محبت تک پہنچتا ہے۔ اور یا اللہ مجھے اپنی محبت کی طلب ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ دے دے، جیسے گرمی میں ٹھنڈے پانی کی پیاس ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ مجھے پیاس دے دے تیری محبت کی۔ اب محبت کی طلب نہیں ہے، بس ایسی پھس پھسی جو نمازیں پڑھ رہے ہیں بس ٹھیک ہے، جو پڑھ رہے ہیں بس ٹھیک ہے، پڑھ تو لیا بھائی، 8 سال مدرسے کے دھکے کھا تو لیے، مزید کیا چاہتے ہیں آخر آپ؟ ٹھیک ہے بس جو ہو گیا تو کافی ہے۔ اللہ پاک کی محبت کی طلب نہیں ہے۔ ایک دور تھا کہ ہمارے بزرگوں میں اللہ کی طلب ہوتی تھی، چنانچہ مدرسوں سے فارغ ہوئے فوراً کسی خانقاہ میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال۔ ہمارے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری
آپ کے تو قریبی ہیں نا، ڈڈیاں شریف میں قطب الارشاد حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری، یہ مرشد تھے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کے، یہ ان کے پیر تھے۔ مدرسے سے فارغ ہوئے اور پھر جا کے اپنے پیر کے پاس بیٹھ گئے، 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، 20 سال وہاں پڑے رہے۔ کتنے سال پڑے رہے؟ کوئی بھاری تنخواہ نہیں تھی، 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں تھی، کوئی قورمے نہیں ملتے تھے۔ رائے پور ایک جھاڑیوں کا نام ہے، جھاڑیاں اور اس میں ایک چھپر، اس کا نام ہے رائے پور۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے شیخ روٹی کھاتے ہی نہیں تھے، اب وہ بھی نہیں کھائیں تو میں کیسے کھاؤں، کہاں سے لاؤں؟ میرے شیخ 24 گھنٹے میں 1 پیالی چائے کی پیتے تھے شام کے وقت میں، اور یہی ان کی غذا ہوتی تھی، 24 گھنٹے میں 1 پیالی چائے کی۔ تو کہتے ہیں چائے وہ پیتے تھے تو جو پتی بچ جاتی تھی ابالنے کے بعد، جو پتی بچ جاتی پھینکنی ہوتی تھی، وہ پھر میں کھا کے اوپر پانی پی لیا کرتا تھا۔ اس طرح ان کے پاس 20 برس پڑے رہے۔ کس کی طلب میں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، عالم تو پہلے تھے، کس کی طلب میں؟ آپ سب بتائیے، بولیے۔ اللہ کی محبت کی طلب میں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کی پیاس دے دے، طلب دے دے، تو اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔